ہے۔ میں نے ان سے کہا دراصل اس سندر ہندوستان کی یہی کلپنا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھگوا دھاری لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ شاعری اشارے اور کنایے کا نام ہے، صرف اشارے میں بات کرتا جاؤں گا اور آپ سمجھتے جائیے گا۔ یہ 4 مصرع مجھے لگتا ہے کہ پیش کرنا چاہیے، ملاحظہ فرمائیے۔ کہتا ہے کوئی گرچہ کہ مجبور نہیں ہے۔ یہ پہلا مصرع کتنے لوگوں کو اچھا لگا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سپورٹ کرنے کے لیے اپنا دائیں ہاتھ ہوا میں لہرا کے مجھے بتائیے کہ یہ پہلا مصرع آپ کو اچھا لگا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بھی ہاتھ اللہ نے دیا ہے تو آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی دقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مجھے پتا ہے کہ بڑے شریف لوگ رامپور میں آئے ہیں، کوئی کسی کے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے پیسہ نہیں نکالنے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ کہتا ہے کوئی گرچہ کہ مجبور نہیں ہے، یہ دیکھیے بچی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جب ہمارے قوم کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جب انعام دینے لگتے ہیں تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ اب آنے والا وقت ہی یہ بتائے گا، بچہ کھلونا کھیلے گا یہ بم بنائے گا۔ چھوٹے سے ان بچوں کو چاند ستارے چھونے دو، 2-4 کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم و عمل کا بڑا بنائے۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اور پھر ڈاکٹر جابر حسین صاحب جو آپ کے قوم اور سماج اور معاشرے کے بڑے خدمتگار ہیں، میں ان تک پہنچوں گا۔ ان کے کہہ سکتا ہوں میں کہ آپ ان کے تاؤ پہ نہیں بلکہ بھاؤ پہ جائیے گا۔ بڑے قوم کے بہی خواہ ہمارے بیچ بیٹھے ہیں، صبح سے جتنا منتظمین جلسہ نے کال نہیں کیا ہے اس سے زیادہ ہمارے ڈاکٹر صاحب پریشان تھے کہ جمیل صاحب بہت دن ہو گئے آپ سے ملاقات کیے ہوئے۔ میں ان کی محبت کی قدر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہے تو تادم حیات باقی رکھے، بلکہ حشر کے میدان تک باقی رکھے۔ میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ کہتا ہے کوئی گرچہ کہ مجبور نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہندوستان کو بہت بڑا بنائیں گے، سب کا ساتھ سب کا وکاس کریں گے۔ ملک لٹتا جا رہا ہے، پیٹرول کی قیمت کہاں سے کہاں بھاگ گئی۔ بیچارہ غریب جو چند پیسے اکٹھے کر کے بائک پہ چلنے کی ہمت اور جرأت جٹاتا تھا، آج کی طاقت میں وہ پیدل چلنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ یہ ہندوستان کو ترقی دے رہے ہیں، پہچانیے انہیں۔ وقت آنے پر جب ایسے لوگ آپ کے بیچ آئیں تو آپ کو کس چیز سے استقبال کرنا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں ہو کیا رہا ہے یہ 4 مصرے پہ سمجھیے گا۔ میں کسی پارٹی دل کا آدمی نہیں ہوں، کسی بھی ہندوستان کی پارٹی سے ہمارا کوئی جائز اور ناجائز تعلق نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ کسی پارٹی کے حق میں بول رہا ہوں تو کسی کے سپورٹ میں بول رہا ہوں۔ اگر ہمارے سامنے اگر میرا باپ بھی غلط کرے گا میرے سامنے کھڑا ہوگا تو اتنی جرأت رکھتا ہوں کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تھوڑے ادب کو ملحوظ رکھ کے یہ کہوں گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اور یہی اسلام اور مسلمان اور خالص بھارت کے سمویدھان سے محبت کرنے کا یہی جذبہ ہونا چاہیے، یہی شوق ہونا چاہیے کہ سامنے چاہے جو بھی ہو اگر غلط ہو تو آپ کے اندر بولنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جب کوئی قوم ہمت کھوتی ہے تو پیروں سے چونٹی کی طرح کچل دی جاتی ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ یہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ کہتا ہے کوئی گرچہ کہ مجبور نہیں ہے، کہتا ہے کوئی گرچہ کہ مجبور نہیں ہے، خوش رہ کے کوئی شخص بھی معمور نہیں ہے۔ اور اگلے شعر پر آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ کہتا ہے کوئی گرچہ کہ مجبور نہیں ہے،
خوش رہ کے کوئی شخص بھی معمور نہیں ہے، سر کٹتا ہے کٹ جائے، جاتی ہے جائے، سر کٹتا ہے کٹ جائے، جاتی ہے جائے، ظالم کی حکومت ہمیں منظور نہیں ہے، ظالم کی حکومت ہمیں منظور نہیں ہے، ظالم کی حکومت ہمیں منظور نہیں ہے۔ حضرات چار مصرے اور پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ چار مصرے آپ نوجوانوں کے نام، کبھی کبھی آپ کو شبد نہ ملے، الفاظ نہ ملے، تو جمیل اختر شفیق کے یہ چار مصرے یاد رکھنا، شاید آپ کو کام آ جائے۔ بہت آسان شبدوں میں شاعری کرتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ صرف آپ خوش نہ رہیں بلکہ آپ ایک سندیش، ایک میسیج اور ایک پیغام لے کر کے جائیں۔ چار مصرے پیش کرتا ہوں، آپ کا ایمانی جذبہ جوش مارے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو جھونک کر بولو، ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو جھونک کر بولو، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ ہر دم چونک کر بولو۔ مجھے ایک بڑی تعداد برہیٹ کے ادارے میں پڑھنے اور نکلنے والے بچوں کی تھی، جن لوگوں نے مجھے کال کیا تھا اور کہا تھا کہ شیخ کب آ رہے ہیں، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں جن بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، جن بچوں کے لیے آواز دیتا ہوں، جن بچوں کے لیے کبھی کبھی خطروں سے کھیل کر حق بولنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے یہ خوشی ہے کہ میں ان قوم کے نئی نسل کی پیڑھی کے دلوں پہ دستک دے رہا ہوں۔ اگر یہ بچے مجھے یاد کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لاکھوں کی پونجی ان بچوں کی محبت کے سامنے کم ہے۔ ایک بچہ تھا برہیٹ میں پڑھتا تھا، اسے مجھے پتا چلا تھا کہ کینسر ہو گیا، میرے اندر سے میری روح کانپی، میں نے کال کیا تھا، ایک لمبا وقت ہو گیا۔ جب اس بچے نے میں بیٹھنے کے بعد مسکراتے ہوئے جب اس نے سلام کیا ہے، شاید میں ان شبدوں کو بولوں گا تو آپ کے پاس رو پڑوں گا اور آپ میرے آنسو کو روک نہیں پائیں گے۔ میں بہت سینسیٹیو آدمی ہوں، حساس آدمی ہوں، مجھے یاد آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اگر موت کی گود سے بچا لیا ہے تو میں دل کی گہرائیوں سے رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اے مالک کون و مکان، اگر تیری مہربانیاں نہ ہوتی، اگر تیری عطائیں نہ ہوتی، تیرا رحم اور کرم نہیں ہوتا، دنیا کی پوری میڈیکل سائنس اگر لگ جاتی، اس بچے کی جان نہیں بچ سکتی تھی۔ یہ تو صرف ایک حوالہ بنتے ہیں، اللہ جسے چاہے اسے کیا نہ ہو جائے، اللہ چاہے موت کی گود سے نکال لے، اور اگر اللہ نہ چاہے چلتا ہوا آدمی پھسل جائے اور اس کی موت ہو جائے۔ آپ نے کووڈ میں سنا نہیں کہ صاحب فلانے آدمی صبح ملے تھے، شام میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے اس بچے کو دیکھا ہے، میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے ہیں، دل چاہتا تھا کہ کلیجے سے لگا کر اس کے پھوٹ کر کے میں رو پڑوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جب میں رو پڑتا ہوں تو میرے آنسو رک نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی آنکھوں میں بہت جلد آنسو نہیں اترتے ہیں، جان لیجئے کہ ان لوگوں نے مصیبت اور مشکلات کی اتنی بھٹیاں دیکھی ہیں کہ ان کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ مجھے کبھی ایک شعر یاد آیا تھا، میں نے کبھی بشیر بدر نے ایک شعر کہا تھا کہ میری آنکھیں کسی کے آنسو ہیں، میری آنکھیں کسی کے آنسو ہیں، ورنہ ان پتھروں میں آپ کہاں، آپ پانی کو بولتے ہیں ورنہ ان پتھر میں پانی کہاں ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل میں بھی اس بچے کو پورے طور پر قوم کا خادم بنائے اور تمام تر شرور اور فتن سے، مصیبتوں سے اسے محفوظ رکھے۔ میں ان تمام آنے والے مدارس اور جامعات کے نکلے ہوئے بچے، پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے وارثین انبیاء کی خدمت میں یہ چار مصرے رکھتا ہوں، اور آپ لوگوں کی بھی یہاں سے آئے ہوئے لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو جھونک کر بولو، تمہیں اچھا
کہ ہر دم چونک کر بولو جیو گے کب تلک ڈر ڈر کہ یوں باطل پرستوں سے جیو گے کب تلک ڈر ڈر کہ یوں باطل پرستوں سے اگر تم حق کے خوگر ہو تو سینہ ٹھونک کر بولو اگر تم حق کے خوگر ہو تو سینہ ٹھونک کر بولو ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو جھونک کر بولو۔ حضرات مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں لیٹ سے آیا ہوں تو شاید یہ پہلے ٹرم کا کام میں نے آپ کے لیے انجام دے دیا ہے۔ وقت بڑی تیزی سے آگے بھاگ رہا ہے، الحمدللہ موسم بدل گیا، ورنہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ راستے میں جو گرمی پڑ رہی ہے، اگر رات میں بھی گرمی پڑی آپ لوگ تو جا کے اپنے گھر میں سو جائیں گے، ہم کل ہو کر کے پھر کہیں یہ محفل سجائیں گے، دن میں آدھی نیند پوری کریں گے نہیں کریں گے، اسی طریقے سے یہ معاملہ کب تک چلتا رہتا ہے پتہ نہیں۔ اسی لیے عام طور پہ لوگ مولانا سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، خاص طور سے بوڑھے اور ضعیف لوگوں سے جو ہمارے قوم کے بزرگ لوگ ہیں ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں بھی دعائیں کریں۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی صف میں بھی بیٹھے ہوئے اگر کسی کی دعا سن لے۔ عبادت کس کا معتبر ہے یہ میرا لباس نہیں طے کرے گا، عبادت کس کا معتبر ہے کسی کی قمیض طے نہیں کرتی، عبادت کس کا معتبر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ طے کرتا ہے، اور وہ سجدہ کتنا معتبر ہے یہ رب ذوالجلال طے کرتا ہے۔ آئیے چلتے چلاتے میں انشاءاللہ اور بھی میرے سامنے میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، آپ جب جب کہیے گا میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، انشاءاللہ آیا ہوں جی کھول کر کے آپ کی خدمت کروں گا۔ اس لیے میں نے کچھ زیادہ وقت لیا تاکہ منتظمین جلسہ کو یہ شکایت نہ ہو کہ لیٹ سے آئے اور 2 منٹ میں اپنی بات ختم کر کے چلے گئے، جبکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ 1 گھنٹے کی بات 2 منٹ میں کیسے کی جاتی ہے۔ میں شارٹ سنٹینس بھی جانتا ہوں، لانگ سنٹینس بھی جانتا ہوں، اس لیے کہ میرا پچھلے 14-15 سالوں سے باضابطہ طور پہ جرنلزم سے پترکارتا سے میرا تعلق ہے۔ بہرحال میں آپ کے بیچ آپ کے علاقے میں آپ کی محبت پہ لبیک کہتے ہوئے سرزمین کلکتہ سے چل کر کے یہاں پہ تشریف لائے ڈاکٹر جابر حسین صاحب، جو انتہائی معتبر، معمر اور نیک خو آدمی ہے۔ قوم کا جذبہ ان کے اندر